جنت آخر کس کے لیے اللہ نے بنائی ہے؟ کون لوگ اس کے اندر جائیں گے اور کیا عمل کرنا ہوگا جنت میں جانے کے لیے، اور جنتی کو کیا کیا ملے گا جنت کے اندر، یہ سب جانیں گے اس ویڈیو کے اندر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنت میں کیسے باغ اور نہریں ہوں گی، کیسے کیسے عمدہ محل موتیوں کے ہوں گے کہ ہم کو اس کا تصور بھی نہیں۔ جنت میں ہماری ہر خواہش پوری کی جائے گی، ہم جو چاہیں گے فوراً موجود ہوگا، جو ہم چاہیں گے جہاں چاہیں گے وہاں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جنت کے متعلق فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ وہ گھر ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے، ان باغوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جس چیز کو ان کا جی چاہے گا وہاں ان کو ملے گی۔ اس طرح کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب شرک سے بچنے والوں کو دے گا۔ اس باغوں والی جنت میں پہننے کے لیے کپڑے اور لباس کیسے ہوں گے وہ بھی سن لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ایسوں کا اجر ضائع نہ کریں گے جو اچھی طرح کام کو کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے باغ ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے کپڑے باریک اور ریشم کے پہنیں گے، اور وہاں مسہریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا صلہ ہے اور جنت کیا ہی اچھی جگہ ہے، وہاں خادم کیسے ہوں گے جنت والوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے، حوریں ہوں گی خیموں میں رہنے والی، وہاں کھانے پینے کے لیے کیا کیا ملے گا چلیے جانتے ہیں۔ دنیا میں شراب ایسی ہوتی ہے جس میں نشہ ہوتا ہے، انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا، وہ باتیں بکنے لگتا ہے اور اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالی ایسی پاک شراب دیں گے جس میں یہ سب باتیں نہیں ہوں گی، اور ایسا جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا، نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا۔ اور کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ اور میوے، ساچن، لویں اور گوشت اڑتے جانوروں کا جس قسم کا جی چاہے اس قسم کا ہوگا۔ اچھا کھانے پینے اور رہنے کے ساتھ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ، بہن بھائی اور رشتہ دار بھی قریب ہوں۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے جو نیک ہوں گے توا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ وہ جنت کے باغ میں ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور وہ جو نیک ہوں ان کے باپ اوروں میں اور بیویوں میں اور اولادوں میں، اس کے علاوہ ان کے پاس فرشتے آ کر سلام کیا کریں گے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان کے پاس ہر دروازے سے فرشتے آتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم پر سلامتی ہو، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم ثابت رہے۔ خوب ملا پچھلا گھر۔ ایک جگہ رہتے رہتے انسان کا جی گھبرانے لگتا ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ ایسی دلچسپیاں رکھیں گے کہ وہاں جی نہیں گھبرائے گا اور جگہ بدلنے کو دل نہیں چاہے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کیے ان کے لیے ٹھنڈی چھاؤں کے باغ ہیں۔ انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ جہاں رہے آپس میں محبت پیار سے رہے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، کسی سے برائی بھلائی کے قصے نہ ہوں، اور یہ بھی چاہتا ہے جو اچھی جگہ اس کو مل گئی ہے وہ وہاں سے نکالا نہ جائے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ پرہیزگار ہیں وہ باغوں میں ہیں اور چشموں میں ہیں، اس میں خوش دلی سے جاؤ، اور ہم نے نکال ڈالی جو ان کے دلوں میں تکلیف تھی۔ وہ تختوں پر بیٹھے آمنے سامنے بھائی ہوں گے۔ دنیا میں جو آپس میں اگر کسی سے لڑائی ہو گئی تھی تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کر دیں گے۔ اور آگے فرماتا ہے، جس کا ترجمہ نہ پہنچے گی ان کو وہاں کوئی تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا۔ اب آپ نے دنیا پیدا ہونے سے لے کر موت تک اور موت کے بعد آنے والے حالات سب سن لیے، برے لوگوں کی بری باتیں اور اس کے برے انجام، اچھے لوگوں کی اچھی باتیں اور اس کے اچھے انجام، قیامت، دوزخ، جنت ہمارے سامنے سب آ چکے۔ اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم اچھے کام جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے بتائے ہیں کر کے جنت والے بن جائیں، یا برے کام کر کے اور شیطان کو خوش کر کے دوزخ والے بن جائیں۔ تو پیارے دوستو، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت والا بنائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، یہ جنت کے بارے میں چند جانکاریاں میں نے آپ تک پہنچائی۔ ملتا ہوں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔